جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح سفر کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انسان جب سوتا ہے تو کہاں پہ اس کی روح ٹریول کرتی ہے اور کون سی روح ٹریول کرتی ہے؟ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں سخی سلطان بہو نے جب یہ خوابوں کی بات کی تو اس میں ایک ذکر ہے، اور اس میں بھی سخی سلطان بہو بھی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کوٹ کرتے ہیں. سخی سلطان بہو کی کتاب بیٹا ہے ہی علم ان کے گھر کا نا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک خواب دیکھتا ہے تو اس کی جو ہے وہ فوراً تعبیر سامنے آ جاتی ہے، اور ایک بندہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر نہیں آتی یا وہ ضائع ہو جاتا ہے ایسے. تو مالک نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے. اگر تو وہ روح عالم ملکوت میں یا کسی دوسرے جہان میں ہو تو اس کی تعبیر فوراً آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے مزین ہو کے سفر کرتی ہے. اور اگر انسان کی روح اسی عالم ناسوت میں کہیں ہو یا نیگیٹو ورلڈ میں کہیں ہو تو پھر وہ پریشان خواب ہوتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا وہ نائٹ میئرز بنتے ہیں، وہ جو نقصان دیتی ہیں. تو یہ جو نائٹ میئرز ہوتے ہیں شیاطین کی طرف سے آتے ہیں؟ جی بیٹا دونوں طاقتیں ہیں نا، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں. اگر ڈیوینٹی ہے، روشنی ہے تو اندھیرا بھی تو ہے نا. ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ویسے تو اندھیرا کچھ نہیں ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیٹنک طاقتیں ہیں یہ اللہ سے دوری سے آٹومیٹیکلی بن جاتی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیاناز لیک میں جو ہے وہ جادو سیکھنے کے لیے آپ صرف اس کا ایک چکر جو ہے وہ لیک تک چلے جائیں اور واپس آ جائیں، یو وڈ بی میجیشین. یعنی وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو وہ لیک کھا جاتی ہے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی رہتی نہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ میجیشین بن جاتے ہیں. تو کچھ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ خواب ہر کسی کو نہیں سنانا چاہیے، ہاں جی بالکل اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ میں اس کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہوں بیٹا. خواب کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یہ پرندے کے پار پہ ہوتا ہے. پرندے کے پار کا مطلب ہے کہ جہاں بھی وہ پرندہ بیٹھ گیا وہاں پہ اس کا اثر ہو جائے گا. ایک حدیث ہے، لیکن اس کے بہت ساری ڈائمینشن ہے. ہم نے اس کو جس طرح لے لیا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سوچ لیا بس وہی ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا علم اس سے لاکھوں گنا اوپر کی بات ہے، ماورا ہے سمجھ سے. ہم لوگ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ علم کی جو ہے وہ جوتیوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے اپنی پوری معراج حاصل کرنے کے باوجود بھی. جو انہوں نے فرمایا اس کی ڈائمینشن ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کی ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ خواب جو ہے اس کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ڈائمینشن کو کرنے والا جب وہ بتاتا ہے تو اس کی چیزیں جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی نشانی ایک حدیث میں بھی آتی ہے کہ ایک عورت نے، صحابیاں ہیں، انہوں نے خواب دیکھا رسالت مآب کے دور میں کہ ان کا شوہر باہر گیا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ شوہر قتل ہو گیا اور وہ پریگننٹ تھیں. تو انہوں نے دیکھا کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے یا ایک آنکھ نہیں ہے اس کی. تو وہ پریشانی کے عالم میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پاس آئیں تو خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر خیریت سے واپس آ جائے گا اور تیرا بچہ بھی فرما بردار ہوگا. حالانکہ سننے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیگیٹو ہوگا. اب سرور انبیاء کا فرمان ہے تو وہی ہوا. ان کا شوہر باہر سفر پہ گیا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا، بیٹا بھی جو اس کا وہ دین پہ چلنے والا بنا. دوسری دفعہ پھر خواب دیکھا، وہی خواب، سیم خواب. یہ میں نے آپ کو کہا تھا وہ ریکرنگ ڈریم جی. تو وہی خواب دیکھا. پھر سرور انبیاء کے پاس آئی، خواب وہی ہے، خواب بالکل وہی. آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں برکت آئے گی اور تمہیں اللہ رزق سے نوازے گا. وہی ہوا، ان کے گھر میں برکت آئے گی، ان کو رزق مل گیا، ان کی چیزیں بہتر ہو گئی. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہی خواب اس نے تیسری بار دیکھا. اب وہ خواب، یہ بڑی مستند حدیث ہے اور یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، جس میں سرکار نے کہا تھا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ سوائے اہل سے مت پوچھو. اس کے ضمن میں یہ حدیث ہے. ایک دن وہ صحابیہ گھر تشریف لائیں تو سرور انبیاء موجود نہیں تھے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ رسالت مآب تو نہیں ہے، مجھے بتاؤ میں کچھ کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب 3 مرتبہ
میں نے دیکھا ہے 2 تعبیریں ایک ہی خواب کی ایک طرح کی رسالت مآب نے ڈفرینٹ بتائی ہیں. تو اب میں پھر پوچھنے آئی ہوں کہ یہ اس کا مطلب تھرڈ ٹائم کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خواب مجھے بتا دو. آپ نے بتایا, اس خوابیہ نے خواب بتایا, تو انہوں نے کہا کہ جی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید تیرا جو شوہر ہے وہ سفر کے دوران جو ہے وہ مارا جائے گا, اور تیرا جو بچہ ہے وہ ایسا ہوگا جو فاسق اور فاجر ہوگا, یعنی دین کی آنکھ سے ایک کان والا جو ایک آنکھ والا, یعنی دین کی آنکھ سے جو ہے وہ بے بہرا ہوگا, یا مطلب اس سے نہیں ہوگا. تیسری بار یہی ہو گیا. وہ رسالت مآب کے پاس آئیں تو اس وقت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت نے ایک حدیث اور بیان فرمائی جو اس کے ضمن میں اصول کا درجہ رکھتی ہے. یہ صحیح ہے ان کی حدیثوں میں بھی ذکر ہے اس کا, ابو داؤد نے اس کے اوپر پورا حاشیہ لکھا ہے. جب ان کو یہ واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کسی بھی اس شخص سے اپنا خواب ڈسکس مت کرو جس کو علم خواب کے اوپر جو ہے وہ دسترس نہ ہو. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں, کس سے پوچھیں خواب پھر کی ہم تعبیر؟ کس سے پوچھیں کیا کریں؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ ہمیں خواب آ گیا, ہمیں کوئی پریشانی ہے یا ہم اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو ہم کس سے پوچھیں؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا, فصلی, نماز پڑھو. تو اس کی تفسیر کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا خواب نظر آئے کہ یہ خواب اچھا ہے, لگے اپنے اندر سے لگے کہ خواب اچھا ہے, 2 نفل شکرانے کے فوری پڑھ لیں, وہ خواب کی اچھائی برقرار ہو جائے گی. اور اگر آپ کو اپنے اندر سے لگے کہ یہ خواب برا ہے تو پھر 2 نفل حفاظت کی نیت سے فوری پڑھ لیں, اس کی برائی فوراً رک جائے گی.